جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 12 برجوں کے حوالے سے، یعنی 28 دسمبر سے لے کر 3 جنوری تک برجوں کی کیا پوزیشن رہے گی اور کون سا ستارہ برج تبدیل کرے گا یا نہیں، کس کس برجوں کو فائدے حاصل ہوں گے، اور مالی پوزیشن بھی اور میرج اور صحت کے بارے میں بھی برجوں کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، اور اولاد کی خوشخبری کن کن برجوں والوں کو ملے گی اور کون کون جائے گا ملک سے باہر۔ ان تمام صورتحال پر، تمام برجوں کی صورتحال پر آج ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، آج میں ایک اور چیز آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، ٹائم آف برتھ نہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم بتاتے ہیں برج حمل ایریز، اس کا جو حروف ہیں الف لام عین یہ، ان حروفوں سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ برج حمل کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے کافی اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر، یعنی برج حمل الف لام عین یہ، یعنی AYL، یہ 3 نام اور 3 حروف الف لام عین یہ برج حمل کے۔ برج ثور کے بے واو، یعنی B اور W، یہ برج ثور کے ہیں۔ برج جوزہ کے K، یعنی Q اور K بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اردو میں K اور کاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ برج سرطان ہ، یعنی H۔ برج اسد میم، یعنی M۔ اور برج سنبلہ پے اور این، یعنی P اور A، یہ برج سنبلہ والوں کے ہیں۔ اور برج میزان، اس کے جو حروف ہیں وہ رے تے توئے، یعنی RT، یہ رے تے توئے یعنی RT۔ برج عقرب زے زواد زوئے نون، یعنی Z اور N۔ برج قوس فے، یعنی F۔ برج جدی جیم ہے گاف، یعنی JHG۔ برج دلو سین شین سواد سے، یعنی S اور SH۔ اور برج ہوت دال چے، یعنی DCH۔ یہ جو میں نے حروف بتائے ہیں یہ اس لیے بتائے ہیں کہ جن لوگوں کی ڈیٹ اور ٹائم نہیں ہے وہ اپنے نام کے حوالے سے، جن کو جو نام کا پہلا حرف ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ اس ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل کی طرف، یعنی ایریز۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن اس وقت بھی بہت اچھی چل رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ایریز کی پوزیشن، کیونکہ ابھی مریخ ان کا کوئی تقریباً ابھی تو بہت کم 3 ڈگری پہ ہے، ابھی تو بہت چلنا ہے مریخ۔ تو مریخ والوں کی، برج حمل والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور میں برج حمل یعنی ایریز کا مستقبل میں کوئی اہم رول بھی دیکھتا ہوں۔ تو برج حمل یعنی جس کا ستارہ مریخ ہے، بہت مضبوط پوزیشن ہے، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے اسینڈنٹ۔ اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، معاملات اس کے بھی دوسرے گھر کے جو کہ مال و دولت، عزت، مرتبہ، پیسہ، شہرت، روزگار، مستقبل، معاہدات وغیرہ کا ہوتا ہے دوسرا گھر، وہ بھی کافی بہتر جا رہا ہے، کافی مضبوط جا رہا ہے دوسرا گھر۔ اسی طرح تیسرا گھر وہ بھی کافی بہتر ہے، ماشاءاللہ کافی اچھا ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، یعنی ایسی پوزیشن پہ اگر کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی گھر، کوئی فلیٹ، کوئی نیا کوئی چینج اگر آپ کوئی لانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، کوئی نیا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ جو اس وقت صورتحال جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ چوتھے گھر میں قمر برج سرطان کا ہو کر پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک قسم کا راج یوگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پانچواں گھر وہ بہت مضبوط ہے، پانچواں گھر بہت طاقتور ہے، کیونکہ پانچویں کا مالک جو ہے وہ نامے پڑا ہوا ہے، اور پانچویں کا مالک نامے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی پوزیشن ہے۔
تو اس میں اولاد کے حوالے سے جو لوگ اولاد کے حوالے سے کوئی پلان کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خوشخبری ہے، بیٹے کا سکھ ہوگا۔ جو لوگ اپنے بچوں کو کہیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں، تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اور جو بچے اپنی خود سے تعلیم کے لیے جو بچے جانا چاہتے ہیں یا جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ڈگری کے حوالے سے پوزیشن، اولاد کے حوالے سے پوزیشن بہت مضبوط بنی ہوئی ہے۔ 7واں گھر جو ہے وہ تھوڑا ویک ہے، تو لہٰذا اس کے حوالے سے کسی سے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کوئی شراکتی کاروبار کا کوئی ایگریمنٹ وغیرہ یا کوئی مقدمے بازی وغیرہ، مطلب ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ جتنا پرہیز کریں گے اس کے معاملات بہتر ہوں گے۔ وینس ہے، اور وینس ابھی چینج ہو جائے گا، کوئی زیادہ دور نہیں ہے میرا خیال۔ وینس جب ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے تو شاید وینس اس میں تبدیل ہوا ہوگا، تو وینس تبدیل ہو جائے گا تو انشاءاللہ 7واں گھر بھی بہت اچھا بن جائے گا۔ ناظرین، میں یہ ایک بہت ایک اہم بات کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم برج حمل والوں کے لیے ان کا منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس وقت ان کے لیے شادی کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ایسا ابھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر کوئی سلسلہ محض مجبوری وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو تب ان کو جو ہے وہ اپنا میچ کروانا چاہیے۔ بغیر میچنگ سے بالکل شادی نہ کریں۔ جیسے میچ کر کے شادی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا شادی کامیاب ہوگی، میرج کامیاب ہوگی۔ میچنگ کے لیے میں بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ جب آپ میچنگ کرتے ہیں تو 36 گن ہوتے ہیں جن کو ناپا جاتا ہے، تو جس میں سے کم مینیمم 20 گن تو ملنے چاہیے۔ 20 سے جتنے اوپر جائیں گے وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے، لیکن مینیمم 20 تو ملنے چاہیے۔ اگر 20 سے کم ہے یعنی 15-16 سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میچ کر کے شادی کریں گے تو شادی بہت کامیاب ہوگی۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے برج حمل والوں کا، ایریز والوں کا، جو ہم بتا رہے ہیں، جو 28 دسمبر 2020 سے لے کر اور 3 جنوری 2021 تک جو ان کی پوزیشن ہے، ان کا 9واں گھر بڑا مضبوط ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں اور 10ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک بڑا راج یوگ ہوتا ہے، بہت زبردست راج یوگ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پیدائشی ذائچے میں پڑ جائے تو ایسا آدمی کو دنیا کی کوئی طاقت حکمرانی سے نہیں روک سکتی۔ یہ بہت مضبوط یوگ ہے، بہت طاقتور یوگ ہے۔ تو اسی طرح ہی ذائچے کا 10واں گھر جو ہے، اچھا 9ویں گھر کے حوالے سے میں بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ 9واں گھر ایک تو خوش نصیبی کا ہوتا ہے، اور دوسرا 9واں گھر جو ہوتا ہے بیرون ملک سفر کا بھی ہوتا ہے، اور تیسرا 9واں گھر جو ہوتا ہے سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے۔ اگر 9واں گھر مضبوط ہے تو یہ تمام چیزیں جو اس کی منصوبات ہیں آپ ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں بڑا سکسیس ملے گا۔ اسی طرح 10واں گھر بھی بہت مضبوط ہے، سیٹن 10ویں کا مالک ہو کر، بلکہ 11ویں اور 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت زبردست یوگ بنا ہوا ہے برج حمل والوں کے لیے۔ اور جن کی ڈیٹ نہیں ہے ان کو وہ لوگ جن کا نام الف لام عین یہ اے وائی ایل سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اوورآل پوزیشن کافی اچھی ہے برج حمل، کافی کیا بلکہ بہت اچھی ہے برج حمل والوں کی۔ تو ان کو جو ہے ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 219 ہے، 192 بھی ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو صدقہ جو ہے وہ سفید چیز کا دینا چاہیے۔ ٹورس یعنی سور، تو برج سور والوں کی پوزیشن جو ہے وہ بھی تقریباً اچھی ہے، کیونکہ وینس ان کے 7ویں گھر میں، اور وینس کا ذائچے کے اندر بہت اہم کردار ہے۔ جن لوگوں کے ذائچوں میں وینس طاقتور ہوتا ہے وہ بڑی لگژری لائف گزارتے ہیں، بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، مال و دولت کے ساتھ، عزت مرتبے کے ساتھ۔ تو وینس کا ذائچے میں طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وینس چونکہ اسینڈنٹ ٹورس ہے، اس کا لارڈ وینس ہے اور 7ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھی پوزیشن اس وقت جو ہے نا ٹورس والوں کی بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے جو حروف ہیں وہ بے اور واو، یعنی بی اور ڈبلیو سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو وینس والوں کی پوزیشن، ٹورس والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے،
لیکن ان کا جو خانہ مال ہے، جو ان کی دولت کا گھر ہے، اس کا جو لارڈ ہے وہ لگن سے 8ویں آ گیا. تو لہٰذا آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کاروباری معاہدات وغیرہ یا اسٹاک وغیرہ کا جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو بڑی سوچ سمجھ سے، بڑی عقل مندی اور دانائی سے کام لینا چاہیے. کیونکہ جب تک مرکری یہاں سے اٹھ کے برج جدی میں نہیں آ جاتا، اس وقت میرے خیال 24 ڈگری میں ہے، جو ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں شاید یہ اٹھ کے اگلے برج میں آ جائے گا. تو ان کو ابھی فی الحال سور والوں کو پیسے کا، کرنسی کا، اس کا جو بھی کام کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنا چاہیے اور محتاط ہو کر کام کرنا چاہیے. کوئی ایسا جذباتی فیصلہ نہ کریں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. سسٹم جو ہے، سسٹم کو آپ شکست نہیں دے سکتے. سسٹم بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے سسٹم. لیکن اگر سسٹم آپ کو فالو نہیں کرے گا، اگر آپ سسٹم کو فالو کریں گے تب آپ کو کامیابی ملے گی. تو لہٰذا دوسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، سن کی نظر بھی ہے، منگل کی نظر بھی ہے اس کے اوپر، تو لہٰذا تھوڑے سے آپ کو محتاط رہنا چاہیے. اسی طرح تیسرا گھر وہ بہتر ہے، لیکن چوتھا گھر بھی کمزور ہے ان کا، ٹورس والوں کا. چوتھے کا لارڈ سن بھی ان کا 8ویں پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا جائیداد، پراپرٹی، گھر، گاڑی وغیرہ ایسا کوئی سسٹم اگر وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو بہت محتاط ہو کر بنائیں. اس میں آپ کو بہت عقل مندی اور دانائی سے فیصلہ کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. کوئی ایسا غلط فیصلہ، کوئی ایسا رانگ فیصلہ نہیں کرنا جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے. تو لہٰذا بہت عقل مندی اور بہت دانائی سے، اور والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اس دوران، کیونکہ چوتھا گھر ماں کا بھی ہوتا ہے. جائیداد، پراپرٹی اور والدہ اور یہ تمام منصوبات چوتھے گھر کی ہوتی ہیں، تو ان کا بہت آپ نے احتیاط برتنا ہے. اچھا، ٹورس والوں کا 5واں گھر بھی ویک ہے. 5ویں کا لارڈ بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 8ویں پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا جو بھی اولاد کے حوالے سے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے، بچوں کی صحت کے حوالے سے جو بھی آپ کوئی اولاد کے بارے میں پلان کر رہے ہیں، اس پہ بڑی عقل مندی اور بڑی دانائی سے کام کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں ڈگری کے لیے، ان کو بھی چاہیے کہ بہت محنت کر کے اور تھوڑا سا وقت کو آگے بڑھا کے اگر کام کریں گے تو اس میں ان کو بہت ساری کامیابی ملے گی. تو 5واں گھر جو ہے وہ ڈگری کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اولاد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور روحانیت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور لو کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو یہ 5ویں گھر کی منصوبات ہیں، لیکن اس وقت ویک ہے. تو لہٰذا بہت محتاط، بہت عقل مندی اور دانائی سے آپ کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے. اگر تھوڑا سا بھی آپ نے جذباتی ہو کر کوئی کام کیا تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ تھوڑا بہتر ہے. ویسے تو منگل 12ویں پڑا ہوا ہے ان کا، 7ویں کا لارڈ، لیکن پھر بھی بہتر ہے چونکہ وینس پڑا ہوا ہے اس میں، اور وینس جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کو طاقتور کرتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ تھوڑے سے آپ کو اوور آل پوزیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا اس حوالے سے، کاروباری حوالے سے، شراکتی کاروبار کرنے والے، اور جو لوگ کوئی میرج کے حوالے سے جو لوگ کوئی ایسا، کیونکہ منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے. منگل 12ویں گھر میں بھی مریخ ہوتا ہے، تب بھی منگل یوگ ہوتا ہے. تو منگل یوگ ہے، تو لہٰذا میرج کے حوالے سے تھوڑا سا اوائڈ کریں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر رہے گا. معاملات جو ہے اس کو تھوڑی عقل مندی سے، تھوڑا ڈھیل دے کر اگر چلیں گے تو معاملات میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں کامیابی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ جذباتی پن سے یا کچھ اس طرح سے کوئی صورتحال کو بنانے کی، یعنی میں یہ کر دوں گا وہ، تو تب جو ہے نا آپ کو فلیکسیبل ہو کر جو ہے نا اس ہفتے جو ہے آپ کو چلنا ہے. اور بڑی، کیونکہ ٹورس والوں کی پوزیشن مجھے زیادہ اوور آل اچھی نظر نہیں آ رہی. کچھ تھوڑا بہت ہے لیکن اوور آل اچھی پوزیشن نہیں ہے. ان کے کافی برج مجھے کمزور لگ رہے ہیں، جیسے چوتھا ہے، دوسرا ہے، 5واں ہے، 7واں ہے، یہ برج ان کے کمزور لگ رہے ہیں. اگر ان کا کوئی طاقتور برج ہے تو جیسے 9واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 10واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، یعنی آپ کی عزت کو، کاروبار کو، روزگار کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پوزیشنیں آپ کی صحت کے حوالے سے، یہ پوزیشنیں آپ کی مضبوط ہیں. 9واں گھر ہے، جیسے 9ویں میں 10ویں اور 11ویں کا مالک 9ویں پڑا ہوا ہے،
یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے. تو 9واں اور 10واں یہ دونوں گھر مضبوط ہیں، اور 11واں گھر بھی مضبوط ہے. 11ویں کا لاٹ بھی 9 پڑا ہوا ہے. تو یہ 3 گھر جو ہے نا آپ کے ذائچے کے مضبوط ہیں، جس میں فنانس ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، صحت ہے، ڈگری ہے، مطلب اعزاز حکومت کی طرف سے، ڈگری نہیں بلکہ اعزاز حکومت کی طرف سے. تو یہ سسٹم مضبوط ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے دوسرا گھر ہے، 9واں گھر ہے، یہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. جو لوگ حج پہ، عمرے پہ یا زیارتوں وغیرہ پہ جانا چاہیں، یا سیکنڈ میرج کی اگر کوئی لوگ پلان کر رہے ہیں، جیسے کسی کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وقت نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سسٹم بنا ہوا ہے سیکنڈ میرج کے لیے، وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ شادی کے والے چونکہ جوپیٹر پڑا ہوا ہے تو بڑی نیک گھڑی ہے، بڑی نیک ساتھ بھی ہے. تو اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرا خیال ہے. اور اسی طرح 10واں گھر جو ہے، 10ویں کا مالک 9، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے. یعنی جو لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ افسران بالا کا تعاون بھی رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ ملازمت میں ترقی، پرموشن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ گھر جو ہوتے ہیں یہ ملازمت وغیرہ سے ہوتے ہیں. تو اور 11واں گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہے. 11ویں کا مالک بھی 9 ہے. یہ دھنویش یوگ ہوتا ہے، یعنی دھن کا یوگ ہوتا ہے. یعنی ممکن ہے کہیں سے رکے ہوئے پیسے، اچانک کہیں سے دولت کا، مال و دولت کا مل جانا. یہ ایسا بھی سسٹم جو ہے وہ ذائچے میں مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے ان کا. تو مالی پوزیشن تو ان کی بہتر ہے، عزت کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، بیرون ملک کے اعتبار سے. یہ 2-3 پوزیشنیں ان کی بہتر ہیں، لیکن تھوڑا سا اوورآل پوزیشن ویک ہے. تو بہت خیال رکھیں، بہت احتیاط سے چلیں. لکی نمبر 321 ہے، اور اس کے لیے آپ اپنا تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں. کوئی نامی بانڈ وغیرہ یا کچھ اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ اپنا جو صدقہ دینا ہے وہ لال چیز کا صدقہ دینا ہے، اور یہ اتوار کے دن دینا. جوزا یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کا اسینڈنٹ تو بہتر ہے، لگن تو بہتر ہے. اسینڈنٹ چونکہ اسینڈنٹ کا لارڈ جو ہے عطارد وہ 7ویں پڑا ہوا ہے، سن بھی ان کے 7ویں گھر میں ہے. لیکن اسینڈنٹ بہتر ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا جو جوزا والوں کو ہے. جوزا والے جو ہیں کاف، کے اور کیو سے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کا نام ان حروف سے شروع ہوتا ہے. تو اسینڈنٹ کافی طاقتور ہے، کافی مضبوط ہے. اور جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، چونکہ خانہ مال تھوڑا سا ویک ہے، اور سیٹن کی نحس نظر کے سامنے، اور منگل کی بھی نحس نظر ہے 4تھے گھر کے اوپر، مریخ کی بھی 4تھی نظر ہے 4تھے گھر کے اوپر. تو پیسے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. معاملات کو بہت سمجھداری، عقل مندی سے، جو بھی معاہدے کرنے ہیں، جو بھی آپ نے پیسے کا، کرنسی کا جو بھی کام کرنا ہے، اس کو بڑی عقل مندی اور دانائی سے کرنا ہے. تھوڑا سا بھی جو ہے آپ کا، جو آپ نے تھوڑا سا بھی مس کیا، یا کسی چیز کو آپ نے تھوڑا جذبات میں آ کے کرنے کی کوشش کی، تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے اپنا. اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرنا پیسوں کے حوالے سے، کرنسی کے حوالے سے، کوئی لین دین، بالکل اس میں جو ہے نا آپ نے محتاط چلنا ہے. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً بہتر ہے. اس کا لارڈ جو ہے وہ سن ہے، وہ 7ویں گھر میں پڑا ہوا ہے. تو تیسرا گھر بہتر ہے، تو کافی اچھا ہے. اور 4تھا گھر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. 4تھے کا لارڈ بھی مرکری جو ہے وہ 7ویں پڑا ہوا ہے. تو جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو لوگ کالج یا یونیورسٹی، جو لوگ اخباری رپورٹر وغیرہ ہیں یا بینکر ہیں، چونکہ سنبلا کی راشی ہے نا، تو سنبلا کا تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے، علم و عقل اور درس و تدریس، کالج، یونیورسٹی وغیرہ، ان چیزوں سے اس کا سنبلا کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ گھر ان کا بہتر ہے. تو کوئی نیا آپ کوئی کالج، یونیورسٹی، یا کوئی نیا کوئی سسٹم، یا کوئی نئی گاڑی، نئی سواری، نیا کوئی گھر وغیرہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ بھی کافی بہتر ہے. اس میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی مل سکتی ہے. 5واں گھر تھوڑا سا ویک ہے، بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط انداز میں آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ 4تھا گھر جو ہوتا ہے، اس کی جو منصوبات ہوتی ہیں 4تھے گھر کی، سب سے بڑی منصوبات ہے اولاد
اور پھر اس کی منصوبات ہے آپ کی ڈگری، اور پھر اس کی منصوبات ہے روحانیت، اور پھر اس کی منصوبات جو ہیں وہ آپ کا لو افیئر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کی منصوبات ہوتی ہیں پانچویں گھر کی۔ تو پانچواں گھر ویک ہے، تو ان تمام منصوبات کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو بچے کوئی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے، اور مزید اپنے آپ کو مضبوط کر کے اگر وہ آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ کافی بہتر ہے، ساتواں گھر کافی اچھا ہے، ساتواں گھر یعنی سورج اور عطارد ساتویں پڑے ہوئے، تو ساتواں گھر ان کا جو میرج کے حوالے سے، جو شراکتی کاروبار کے حوالے سے، جو بیرون ملک سیٹنگ کے حوالے سے، جو مقدمے بازی کے حوالے سے، تو یہ ساتواں گھر ان کا کافی بہتر ہے۔ یہ بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ نئی ویڈیو دیکھنے والے ہیں شاید ان سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور یہ منصوبات فکس ہوتی ہیں، یہ کوئی چینج نہیں ہوتی، لیکن میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ آپ اس کا، جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ساتواں گھر بہتر ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے جو خوش نصیبی کا ہوتا ہے، بیرون ملک سفر کا ہوتا ہے، حج عمرے کا ہوتا ہے، زیارتوں کا ہوتا ہے، سیکنڈ میرج کا ہوتا ہے، دوسری شادی کا بھی جو ہوتا ہے وہ نواں گھر ہوتا ہے، وہ بھی کمزور ہے، انتہائی ویک ہے۔ تو ان تمام منصوبات جو میں نے اس کی منصوبات کا احاطہ کیا، اس منصوبات سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ جو بھی آپ اگر ان منصوبات میں سے کسی بھی چیز کو آپ استعمال کرنا چاہیں یا کوئی اس کے لیے کچھ بنانا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ اس کے لیے قطعی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو کیونکہ نواں گھر کمزور ہے، تو جب نواں گھر ویک ہوتا ہے تو یہ خوش نصیبی کا ہوتا ہے۔ سب سے اہم گھر زائچے میں نویں اور 10واں ہوتا ہے، لیکن اگر 10واں گھر بھی طاقتور ہے اور نواں طاقتور نہیں ہے پر 10واں گھر بھی مزہ نہیں دے گا آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ نویں گھر کا بھی جو خوش نصیبی کا ہے اس کا بھی طاقتور ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور 10واں گھر کافی ویک ہے، 10ویں کا لارڈ بھی 8ویں پڑا ہوا ہے جوپیٹر، کافی ویک ہے 10واں گھر۔ تو کوئی جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا ملازمت کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ملازم کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی گارمنٹس وغیرہ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ جو بھی آپ گفتگو کریں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں اس میں آپ کو بہت محتاط رہیں، بہت عقل مندی سے، دانائی سے اگر آپ کام کریں گے 10ویں گھر کو، تو وہ 10ویں گھر کی منصوبات جو ہیں وہ آپ کو فیور نہیں کر رہی ہیں، آپ کے حق میں نہیں چل رہی ہیں، تو لہٰذا آپ کو بہت محتاط رہ کے 10ویں گھر کے حوالے سے آپ کو چلنا ہے۔ لیکن 11واں گھر بہتر ہے، کیونکہ 11ویں کا لارڈ 11ویں پڑا ہوا ہے، تو 11واں گھر 11th ہاؤس آپ کا کافی اچھا ہے، کیونکہ جوپیٹر کی نظر بھی ہے اس پہ، تو 11th ہاؤس آپ کا بہتر ہے۔ تو لہٰذا بہت اوورآل جو ہے جیمنائی والوں کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن آپ اگر محتاط ہو کر، اگر طریقے سے، عقل مندی سے، دانائی سے اگر کوئی کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ آپ کا لکی نمبر 432 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے پیلی چیز کا جمعرات کے دن، اور کالی چیز کا صدقہ دینا ہے ہفتے کے دن، اور سفید چیز کا صدقہ دینا ہے جمعے کے دن۔ کینسر یعنی سرطان، تو سرطان والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ ان کے ایک تو زائچے میں راج یوگ بنا ہوا ہے، یعنی منگل 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ میں، زائچے میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ اسینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اسینڈنٹ طاقتور ہے، اسینڈنٹ مضبوط ہے، پھر آپ کو آپ انڈیفیٹیبل ہیں، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اسینڈنٹ کا طاقتور ہونا جو ہے نا آپ کے زائچے میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور برج سرطان والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان کا اسینڈنٹ بھی طاقتور ہے اور 10واں گھر بھی طاقتور ہے، تو یہ دونوں معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ برج سرطان والوں کے فیور میں جاتے ہیں۔ تو برج سرطان والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ان کو اپنے معاملات جو ان کے الجھے ہوئے تھے گزشتہ معاملات، ان میں ان کو کوشش کر کے ان معاملات کو ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا وقت اچھا ہے، تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔
اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، کیونکہ سورج اور عطارد ویسے تو اس کا لارڈ چھٹے لیکن پورن دیکھتا ہے، سورج اپنی پوزیشن سے 120 ڈگری سے ناظر ہے، پوری نظر ہے اس کے اوپر، سورج کے اوپر، سورج کی اپنے گھر کو، اور اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں دیتا، تو چونکہ سن کا اپنا گھر ہے اور سن پورن دیکھتا ہے، عطارد بھی دیکھتا ہے، تو خانہ مال جو ہے ان کا بہت مضبوط ہے اس وقت۔ جو لوگ کرنسی کا یا پیسے کا یا اسٹاک کا یا اس طرح کا جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کو بھرپور اس میں شرکت کرنی چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بھرپور ایکٹیو ہونا چاہیے، بھرپور حصہ لینا چاہیے، تاکہ آپ کو کامیابی ملے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں اس سے۔ اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، تیسرے گھر کی کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے ان کا۔ لیکن چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ 5ویں، یہ بہت مضبوط ہے چوتھا گھر، تو کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئی سواری، کوئی نئی چیزیں اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہے، اور آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو۔ اور بیرون ملک اگر کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی بیرون ملک سفر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ چوتھا گھر، چونکہ چوتھا گھر سفر کا تو نہیں ہوتا لیکن وہاں سے جو بھی ستارہ ناظر ہوتا ہے، یعنی جو دیکھتا ہے ستارہ، وہ 12ویں گھر کو دیکھتا ہے، اور 12واں گھر جو ہوتا ہے نا، یہ بیرون ملک رہائش کا، سفر کا، دور دراز کا، یہ 12واں گھر ہوتا ہے۔ تو جو بھی یہاں سے چوتھے گھر سے بھی ایک سسٹم بنتا ہے بیرون ملک، میں نے بہت سارے ذائچے بنائے تو میں نے دیکھا اس میں جن لوگوں کے چوتھے گھر میں ستارے ہوتے ہیں وہ لوگ نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں، وہ لوگ بیرون ملک جا کر سیٹ ہو جاتے ہیں، بیرون ملک کوئی کاروبار اپنا بنا لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی طرح چوتھا گھر بھی مضبوط ہے، اور 5واں گھر وہ بہت مضبوط ہے، 5واں گھر، 5ویں کا لارڈ 10ویں، یہ ایک بہت مضبوط ہے، اور وینس کا چوتھے کا لارڈ 5ویں ہونا، یعنی اولاد کے حوالے سے اگر کوئی آپ پلان کر رہے ہیں یا کوئی ایسی کوئی علاج کروا رہا تھا یا کوئی ایسا کوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑا سکسیس ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، اولاد کے حوالے سے آپ کو بڑی اچھی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم کے لیے، جو لوگ ڈگری کے لیے، جو لوگ کسی بیرون ملک ڈگری کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی، لیکن اب اس کا وقت جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر آ گیا۔ اب تھوڑی سی بھی مایوس نہ ہو، تھوڑی سی بھی کامیابی اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی ان کی۔ اور 5واں گھر محبت کا بھی ہوتا ہے، لو افیئر کا بھی ہوتا ہے، وینس اگر 5ویں گھر میں ہے تو اس میں بھی آپ کو محبت میں جو آپ پچھلے دنوں کچھ تھوڑا سا ٹینس میں تھے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آپ کو ریلیکس ملے گا، اور معاملات آپ کے کافی لو افیئر کے حوالے سے کافی بہتر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ان کا 7واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، سیٹن جوپیٹر 7ویں گھر پڑا ہوا ہے، اور جوپیٹر 9ویں کا لارڈ ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے۔ اگر کسی مضبوط برج کا کوئی ستارہ آپ کے کسی گھر میں پڑا ہوا تو اس گھر کی منصوبات کو مضبوط کرتا ہے، مزید طاقت دیتا ہے، مزید انرجی دیتا ہے اس کو۔ تو یہ 7واں گھر بہت مضبوط ہے۔ جو لوگ زمین کا، پراپرٹی کا جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ کھانے پینے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ اگر وہ کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں ان کو کامیابی ملے گی۔ دوسرا، میرج کے حوالے سے اور شراکتی کاروبار کے حوالے سے بھی سسٹم بہت مضبوط ہے۔ اگر کوئی شراکتی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی شادی کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی صورتحال بنی ہوئی، جوپیٹر کا 7ویں گھر ہونا بہت بڑی شبھ گھڑی ہوتی ہے شادی کے لیے۔ اگر آپ کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ کا چل رہا ہے یا آپ کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تیز کر دیجئے، کیونکہ کامیابیاں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، میرج کے حوالے سے بھی، شراکتی کاروبار کے حوالے سے بھی، اور کاروبار کے حوالے سے بھی۔ تو انشاءاللہ ان کا 7واں گھر جو ہے آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور 9واں گھر وہ بھی بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے 9واں گھر، 9ویں کا لارڈ بھی 7ویں پڑا ہوا ہے، تو 9واں گھر بہت طاقتور ہے، کوئی سفر کے حوالے سے، کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتیں وغیرہ۔ اور 9واں گھر سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے، جن لوگوں کی شادی کے لیے جو کوئی ایسی کوئی سیکنڈ میرج کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں،
جن کی پہلی ناکام ہو گئی ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اور نواں گھر بھی بہت مضبوط ہے، نواں خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے، آپ کے کام بنتے ہیں۔ اگر نواں گھر طاقتور ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کام بنتے ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح 10واں گھر تو بہت ہی مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے 10واں گھر، 10ویں کا مالک، 10ویں منگل بہت بڑی پوزیشن ہے۔ یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، بہت بڑا راج یوگ۔ جو لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، جو لوگ پاورفل پوزیشن پہ ہیں، جیسے جو لوگ فوج میں ہیں، جو لوگ پولیس میں ہیں، رینجر میں ہیں، اور جو لوگ بیوروکریسی میں مضبوط پوزیشن پہ، اختیارات والی پوزیشن پہ، ان کے لیے منگل 10ویں گھر بہت زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ مزید آپ کی پوزیشن میں اضافہ ہوگا، عزت میں، مرتبے میں، اور تمام چیزیں آپ کی اور زیادہ مضبوط ہونے جا رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ 11واں گھر بھی بہتر ہے، 11ویں کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے، تو اور دیکھتا ہے اس کو، تو بہت مضبوط ہے 11واں گھر۔ اسی طرح آپ کا لکی نمبر 5 4 3 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا اور ہری چیز کا آپ نے صدقہ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اوورآل میں سمجھتا ہوں برج سرطان والوں کی پوزیشن بہتر ہے، اور ایچ کا نام سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ہے یا انگریزی میں ایچ سے شروع ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیو، تو لیو والوں کی پوزیشن بھی اس ہفتے مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ لگن کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے، لگن کو دیکھتا ہے۔ جب اسینڈنٹ مضبوط ہے تو پھر معاملات بہت اچھے ہیں۔ تو لیو والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسینڈنٹ مضبوط ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، تو آپ کی شخصیت بہت پاورفل ہے، لوگوں میں عزت میں، ریسپیکٹ میں، صحت مندی سے یہ ہفتہ آپ کا گزرے گا، جو کہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو کہ 28 دسمبر سے لے کر اور 3 جنوری 2021 تک ہے۔ تو یہ ہفتہ ان کے لیے برج اسد والوں کے لیے کافی بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان میں ان کو بہت ساری کامیابیاں ملیں گی، ذہنی طور پر سکون رہے گا، معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت مضبوط ہوں گی برج اسد والوں کے لیے۔ ان کا خانہ مال جو ہے، دولت کا گھر، وہ بھی کافی مضبوط ہے۔ جو لوگ کرنسی کا، پیسے کا لین دین، دیگر معاملات سے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی پوزیشن بھی مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کا خانہ مال بھی بہت مضبوط ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے چوتھے گھر کی طرف، تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، 10ویں کا مالک ہو کر زورا چوتھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی پوزیشن ہے، بہت بڑی پوزیشن ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی بزنس، کوئی نئی لگژریز، کوئی نئی سواری، کوئی نیا گھر، کوئی نئی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک معاملات بنتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور وینس بہت طاقتور ستارہ ہے، وینس آپ کی لائف میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور 10ویں کا لارڈ ہو کر اگر کسی بھی گھر میں پڑا ہوگا تو اس کی منصوبات کو دن دگنا رات چوگنی کر دے گا۔ تو اسی طرح جب 10ویں کا لارڈ ہو کر ان کا برج اسد والوں کا وینس چوتھے گھر میں ہے، تو اس کا مطلب سواری کا، گھر کا، لگژریت کا، ان تمام چیزوں کا بھرپور آپ کو فائدہ دے گا یہ وینس، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا 5واں گھر ہے، وہ بہت اچھا ہے، سن اور عطارد 5ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی بیٹے کا سکھ ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ اولاد کی پلان کر رہے ہیں، جو لوگ بچے کی پلان کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی اس میں کامیابی ہے، بہت سکسیسفل ہوگا۔ اور تیسرا، تعلیم کے حوالے سے، جو ڈگری کے حوالے سے، جو بیرون ملک سفر کے حوالے سے جو لوگ بچے جو ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں بہت بڑی کامیابی دیکھتا ہوں۔ اور جو لوگ محبت کے حوالے سے، اس میں ان کو بھرپور کامیابیاں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، چونکہ 5واں گھر جو ہوتا ہے وہ لو افیئر کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیاب۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ساری دنیا کرتی ہے، اور نفرت کرنا جرم ہے، محبت کرنا جرم نہیں ہے۔ محبت تو سب کو کرنی چاہیے، اور اگر کسی کی کوئی آپس میں محبت ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے۔ تو 9واں گھر کافی بہتر ہے، 5واں گھر کافی بہتر ہے۔ 5ویں کا لارڈ جو ہے جوپیٹر، وہ بھی طاقتور ہے،
اور پانچویں سورج یعنی لگن کا لارڈ پانچویں پڑا ہوا ہے، اور دوسرے کا لارڈ بھی پانچویں پڑا ہوا ہے، تو پانچواں گھر ماشاءاللہ بہت آپ کو اولاد کی طرف سے کوئی نئی خوشخبری، کسی بچے کی کامیابی کے لیے آپ کو جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بڑی بھرپور کامیابی مجھے نظر آ رہی ہے۔ ساتواں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، ساتھ میں کوئی کاروباری لین دین، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کسی سے الجھے نہ، تو یہ ساتویں گھر کے جو لوگ شادی کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں یا جو لوگ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے چلیں گے، جتنا احتیاط سے چلیں گے اتنی ان کی اچھی کامیابی ہے۔ تو ساتواں گھر جو ہے، اور ساتویں کا مالک اگر چھٹے پڑا ہوا ہے تو اس چھٹا گھر مینٹیننس کا ہوتا ہے، کوئی چیزیں اگر کسی گھر کی کوئی لارڈ اگر اس گھر میں آ جائے تو وہ اس گھر کی مینٹیننس کر رہا ہوتا ہے، اس گھر کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، اس کی خرابیاں دور کر رہا ہوتا ہے، تو چھٹا گھر جو ہوتا ہے وہ مینٹیننس کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساتویں گھر کے حوالے سے جو الجھنیں، جو کاروباری الجھنیں، جو میرج کے حوالے سے جو الجھنیں یا دیگر معاملات کے حوالے سے جو الجھنیں پیدا ہو گئی تھی، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے، لیکن جسٹ اے ویٹ، تھوڑا سا اگر آپ انتظار کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح ناواں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، ناویں کا مالک ناویں، یعنی جو لوگ شادی کی سیکنڈ میرج کے حوالے سے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں یا جو لوگ بیرون ملک حج عمرہ یا زیارتوں وغیرہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو جو لوگ کسی بھی حوالے سے خوش نصیبی کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پانچواں گھر ناواں گھر جو ہوتا ہے یہ کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا کچھ آپ کا پروگرام ہے تو آپ اسے شروع کیجئے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں اس کی منصوبات بتاتا رہتا ہوں تاکہ، اور ویسے تو اس کی منصوبات بہت زیادہ ہیں، ایک ویڈیو پہ میرا خیال ہے شاید بتانے لگے تو 1 مہینہ لگ جائے، تو منصوبات، لیکن جو موٹی موٹی منصوبات ہیں جو ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں ان پہ میں روشنی ڈالتا رہتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں ہماری ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک یہ اسٹرالوجی ایک گائیڈنس ہے، اسٹرالوجی کوئی آپ کی تقدیر نہیں بدل رہی ہے، گائیڈنس ہے، اگر آپ کو صحیح گائیڈنس مل جاتی ہے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو ناکامیاں بہت کم ناکامیاں جو ہوتی ہیں ان کا سامنا رہتا ہے آپ کو۔ تو ناواں گھر بھی طاقتور ہے، اور 10واں گھر بہت زیادہ طاقتور ہے، 10واں گھر، 10ویں کا لارڈ چوتھے اور اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت مضبوط ہے 10واں گھر۔ جو بیوروکریسی، جو ملازمت، جو لوگ جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا گورنمنٹ میں یا سرکار میں کوئی لوگ جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی۔ 11واں گھر بھی بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، انعام وغیرہ، لاٹری وغیرہ، کوئی بھی ایسا کام جو آپ، کیونکہ مفادات کا ہوتا ہے، فائدوں کا ہوتا ہے 11واں گھر، جب مضبوط ہوگا تو یقیناً آپ کو فائدے دے گا، تو 11واں گھر بھی مضبوط ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں سمجھتا ہوں اوورآل برج اسد والوں کی اوورآل پوزیشن میں کافی اچھی مجھے لگ رہی ہے، کافی بہتر لگ رہی ہے ان کی۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 721 ہے، اس سے یہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدقہ انہوں نے دینا ہے ہفتے کے دن کالا، اور جمعرات کے دن پیلی چیز کا، اور پیر کے دن سفید چیز کا صدقہ دینا ہے۔ سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والوں کی پوزیشن بھی ماشاءاللہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، یعنی لگن کا لارڈ چوتھے اور 2 ستارے کران یعنی زحل اور مشتری کا کران اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، ورگو والوں کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، یعنی صحت اچھی رہے گی، لوگوں میں عزت وقار بڑھے گا، معاملات بہتر ہوں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، اور دیگر تمام چیزیں جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے، پرسنالٹی آپ کی مضبوط رہے گی انشاءاللہ تعالی، لوگوں میں عزت و وقار بہت زیادہ اضافہ ہوگا عزت و وقار میں، اور خاص طور پر چونکہ اسینڈنٹ ہے یہ صحت کے حوالے سے ذہنی طور پر سکون رہے گا، معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے،
کافی اچھا ہے، کوئی ایسی کوئی خرابی نہیں ہے دوسرے گھر کے حوالے سے بھی، تو کافی بہتر ہے دوسرا گھر بھی. تو لیکن پھر بھی چونکہ مریخ کی 180 ڈگری سے نظر ہے، تو لیکن جو بھی کاروبار، پیسے کا لین دین یا دیگر معاملات کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے اس پہ بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بڑا سوچ سمجھ کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کو. تو خانہ مال جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ خاص طور پر جو کوئی معاہدہ کریں، کرنسی کا لین دین کریں، یا جو بھی آپ کوئی بائے کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کرنسی کے حوالے سے، اس پہ بڑی بھرپور توجہ، غور و فکر کے بعد آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا. تیسرا گھر مضبوط ہے. چوتھا گھر بہت مضبوط ہے. سورج اور عطارد لگن سے چوتھے ہونا ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے، بہت بڑی پرسنالٹی وائز بہت بڑی صورتحال بہتر بنتی ہے. تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، جس میں جائیداد کا، پراپرٹی کا، زمین کا، گاڑی کا، یہ تمام چیزیں، اس کی جو بھی منصوبات ہیں وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لوگ زرعی زمین لے کر کاروبار کرنا چاہتے، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کی پلان کر سکتے ہیں، اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو اس میں بہت بڑی آپ کو کامیابی انشاءاللہ حاصل ہوگی. تو برج سنبلہ والوں کے لیے پانچواں گھر بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، چونکہ مشتری اور زحل لگن سے پانچویں گھر اولاد کے برج میں پڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے کوئی جوپیٹر کا پانچویں گھر ہونا بیٹے کی خوشخبری ہوتی ہے، بیٹے کی نوید ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایسی چیزیں آپ سے ریلیٹڈ رہیں گی، معاملات آپ کے بہتر ہونے جا رہے ہیں، اولاد کے حوالے سے معاملات بہتر ہونا چاہ رہے ہیں. تو جو بچے کسی ڈگری کے لیے، کسی اچھی اعلیٰ ڈگری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان کو کوشش کرنی چاہیے، ہمت کریں، آگے بڑھیں. انشاءاللہ پانچواں گھر کران آپ کے ذائچے میں، برج سنبلہ والوں کے ذائچے میں کران کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے. یعنی جب لگن کو دیکھتا ہو تو وہ بہت اچھی پوزیشن بناتا ہے. تو کران آپ کے ذائچے میں بہت مضبوط بنا ہوا ہے، بہت طاقتور بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ بھی کافی مضبوط ہے. ساتویں کا لارڈ پانچویں، لو میرج، محبت کی شادی کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میں نے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، میرا مشاہدہ ہے. میں نے جس کو بھی کہا ہے تو اللہ کے فضل سے اس نے جی کہا ہے کہ بالکل. تو یہ فارمولے، اصل فارمولے تبھی وہ کارآمد ہوتے ہیں جو آپ کے مشاہدوں میں آتے ہیں. پڑھنے سے کوئی فارمولے جو ہے نا وہ اپلائی نہیں ہوتے آپ کے اوپر. فارمولے وہ اپلائی ہوتے ہیں جو آپ نے مشاہدوں میں آپ کے آتے ہیں. تو یہ میرا مشاہدہ ہے کہ مطلب ہے کہ ایسی پوزیشن میں جو بھی شادی کے لیے جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، یا شادی کے لیے پچھلے دنوں کوئی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، معاملات میں کافی بندش سی چل رہی تھی، تو وہ سب کھل گیا انشاءاللہ تعالی. اور اب آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی انشاءاللہ حاصل ہونے جا رہی ہے. اسی طرح یہ آپ کا جو نواں گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. نواں گھر وینس دیکھتا ہے، وینس کا لارڈ بھی ہے. اور وینس جب بھی کوئی ستارہ اپنے گھر کو دیکھتا ہو تو کامیابی دیتا ہے. تو وینس دیکھتا ہے اور وینس کا لارڈ تیسرے گھر پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھا ہے. سفر، ڈومیسٹک سفر میں بھی آپ بڑا انجوائے کریں گے. جو ڈومیسٹک آپ کو سفر ہوں گے، ٹریولنگ ہوگی، اس میں بھی بڑا انجوائے کریں گے. اور ویسے بھی آپ کو مذہب کے حوالے سے جو سفر بن رہے ہیں، یعنی جو کوئی تقریباً آپ کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں، کہیں زیارتوں پہ جانا چاہ رہے ہیں، کہیں حج عمرے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی سیکنڈ میرج کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی جن کی کوئی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے دوسری شادی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100% آپ کو کامیابی ہے. اسی طرح 10واں گھر وہ بہت مضبوط ہے. 10ویں کا لارڈ چوتھے مرکری بہت مضبوط، اور 10ویں گھر کو دیکھتا ہے. ایک تو پلیسمنٹ بہت اچھی ہے، دوسرا اس گھر کو دیکھتا ہے. تو 10واں گھر بہت طاقتور ہے. تو جو لوگ ملازم پیشہ ہیں، جو لوگ بینکر ہیں، جو لوگ اسکول ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، جو لوگ علم کے حوالے سے، جو لوگ بینک کے حوالے سے، جو لوگ میڈیا کے حوالے سے، مطلب یہ تمام چیزیں جو ہے نا انہی سنبلہ کا جو عطارد کا جو بھی ہے
وہ انہی کی منصوبات ہوتی ہیں. یعنی تو جو لوگ ان حوالوں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کام میں موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھا میں دیکھ رہا ہوں ان کا 10واں گھر. تو ان کا جو لکی نمبر ہے 732 ہے. 732 ان کا لکی نمبر ہے. لال چیز کا ان کو صدقہ کرنا چاہیے، یا مالک ہو یا قدوس ہو، اس کا ورد کرنا چاہیے. اور ان بٹوین آپ کو گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسی خوراک بالکل مت لیں جو بہت زیادہ آپ کے معدے کو گرم کر دے، تو تھوڑا سا احتیاط کریں. میزان لبرا، تو لبرا والوں کے جو حروف ہیں وہ بنتے ہیں رے تے توئے، یعنی RT. اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ان کا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ دوسرے گھر میں خانہ مال میں پڑا ہوا ہے. تو دولت کے اعتبار سے مال و مال، یعنی انعامی بانڈ، انعامی اسکیم، کوئی بھی ایسی لاٹری وغیرہ بھی آپ کی نکل سکتی ہے، انعام بھی حاصل ہو سکتا ہے. پیسے کی ریل پیل رہے گی، کیونکہ لگن کا لارڈ اگر دوسرے گھر میں ہے تو پیسے کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی بناتا ہے. تو جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. تو لبرا میزان والے جو لوگ ہیں، ویسے بھی میزان ایک بہت زبردست برج ہے. میزان لبرا جو ہوتا ہے بہت طاقتور ہے. اس میں جو ہے وہ زحل کو، ستارہ زحل جو کہ نحس اکبر ہے، اس میزان میں ایگزالٹیڈ ہوتا ہے. یعنی یہاں اس کو شرف ہوتا ہے. ویسے تو نحس اکبر ہے، لیکن جب اس برج میں آتا ہے تو ایگزالٹیڈ ہو جاتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے اس کو. اس برج کے سب سے زیادہ سیٹن نحس اکبر ستارہ زحل جو طاقتور ہوتا ہے وہ برج میزان میں ہوتا ہے، جس میں اس کو ایگزالٹیڈ ہوتا ہے. جدی اس کی اپنی راشی ہے، دلو اپنی راشی ہے، لیکن برج میزان میں یہ ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے. تو بہت اچھا برج بھی ہے، ویسے بھی بہت اچھا برج ہے. جو لوگ اکتوبر میں پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ میزان کہلاتے ہیں. لبرا والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. انصاف پسند ہوتے ہیں. ان میں زیادہ ججز وغیرہ میں نے دیکھے، میرے مشاہدوں میں ہے کہ ججز وغیرہ سے، کیونکہ یہ انصاف کا جو اپنے تصویر دیکھے ترازو کی تصویر ہوتی ہے، تو مطلب یہ انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں. انصاف کے لیے یہ لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں ہونے دیتے. ہر جگہ جہاں بھی کوئی ناجائز کوئی کام ہو رہا ہو یا کچھ، تو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو یہ انصاف کا برج ہے اور یہ بہت طاقتور برج ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے. وینس پڑا ہوا ہے دوسرے گھر میں، بہت زیادہ طاقتور ہے. مال و دولت، عزت، جو لوگ کرنسی کا کام، جو لوگ اسٹاک وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے. تیسرا گھر وہ بھی بہت اچھا ہے. سورج اور عطارد تیسرے گھر میں ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن چوتھا گھر بہت اچھا ہے. چوتھے کا لارڈ، چوتھے مشتری اور زحل کا کران، ان کے چوتھے گھر میں یہ بہت بڑا، بہت طاقتور پوزیشن ظاہر کر رہا ہے. یعنی سیٹن 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے. یعنی کوئی آپ کوئی بہت بڑی کوئی زرعی زمین خرید کر اس پہ اپنا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی پیٹرول پمپ وغیرہ بنا سکتے ہیں، کوئی نیا کوئی اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی وغیرہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا، ایک بہت اچھا سسٹم بنا ہوا ہے. تو جو لوگ نیا گھر بنانا شروع کریں اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی. نئی سواری، نئی گاڑی، نئے معاملات، والدہ کی صحت اچھی رہے گی. والدہ اپنے گھر کے حوالے سے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں بڑی عزت، بڑا مرتبہ، بڑا وقار آپ کو حاصل ہوگا. تو چوتھا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے چوتھا گھر. چوتھے گھر کے حوالے کی جو منصوبات ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً 10ویں گھر سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ 10ویں گھر کے سامنے ہوتا ہے چوتھا گھر. تو چوتھے گھر کے حوالے سے بھی پوزیشن ان کی، میزان والوں کی، لبرا والوں کی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے. تو پانچواں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، جو اولاد کے حوالے سے، یعنی پانچویں کا لارڈ چوتھے، تو یہ بھی ایک قسم کی بہت مضبوط پوزیشن ہے. تو جو اولاد کے حوالے سے، جو بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں، جو لوگ بچے ڈگری کے لیے جا رہے ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
ان کو کوشش کرنی چاہیے. جن لوگوں کو جو لوگ اپنی اولاد کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی کامیابی ملے گی. جو لوگ اپنی صحت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کی بھی پوزیشن بہت اچھی ہے، چونکہ 5واں گھر روحانیت کا بھی ہوتا ہے. تو بہت اچھی منصوبات ہیں 5ویں گھر کی. تو 5واں گھر بہت طاقتور ہے. لیکن جو 7واں گھر ہے وہ منگل یوگ بنا ہوا ہے. مریخ برج حمل کا ہو کر 7ویں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل یوگ ہے. تو میرج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میچ کر کے شادی کریں. بغیر میچنگ سے شادی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. لہذا بغیر میچنگ سے قطعی شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو شادی کرنی چاہیے تو میچ کر کے شادی کرنی چاہیے. میچنگ میں بھی 36 گن ہوتے ہیں، جس میں سے کم 20 ملنے چاہیے. 20 سے کم ملتے ہیں تو شادی کامیاب نہیں ہوتی. یہ میرے مشاہدے ہیں. میں دیکھیں جو بھی بات کرتا ہوں میں مشاہدوں کی بات کرتا ہوں. ظاہر ہے مجھے 50 سال ہو گئے، 70 سال میرے باپ کا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہے. تو جو ہے یہ بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے. تو منگل یوگ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک بڑا خطرناک یوگ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو میچ کروانا ضروری ہے. دوسرا، اگر ایک منگلک ہے دوسرا نان منگلک ہے تب بڑا نقصان ہوتا ہے. میرج کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو منگل یوگ میں اگر دونوں منگلی ہیں تب بیٹے کا سکھ ہوتا ہے، جو کہ بڑا عزت دار، بڑا نام والا بچہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کا جو ہے 10واں گھر جو ہے، 9واں گھر جو ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے. پورن دیکھتا ہے 9ویں گھر کو. عطارد جو ہے وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے، پورن دیکھتا ہے، وہ بہت مضبوط ہے. اور 10واں گھر تو بہت زیادہ طاقتور بنا ہوا ہے. 10ویں کا مالک 10ویں، مون 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے. یہ ایک راج یوگ بنا رہا ہے. تو جو لوگ سرکاری کام، جو لوگ سرکاری ملازمت، جو لوگ سرکار میں، جو لوگ اپنے کسی صورتحال میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکلات ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی حل ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. افسران بالا کا تعاون رہے گا. ایسے امکانات بھی ہیں کہ کوئی بیرون ملک آپ کی پوسٹنگ کے امکانات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 10واں گھر بہت طاقتور ہے. عزت میں، مرتبے میں، صحت کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لوگوں کو کوئی اعزاز بھی مل جاتا ہے، کوئی ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے. تو ان کو صدقہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سرخ چیز کا صدقہ کرنا چاہیے منگل کے دن، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو، اس کا ورد کریں. تو انشاءاللہ اوورآل پوزیشن لبرا والوں کی بہت مضبوط ہے. اسکارپیو یعنی اقرب، تو اقرب والوں کی پوزیشن بھی کافی اچھی لگ رہی ہے. ستارہ زورہ لگن میں 7ویں کا مالک ہو کر لگن میں، یہ ایک بہت اچھا سائن ہوتا ہے. بہت زبردست پوزیشن ہوتی ہے. جب اسینڈنٹ طاقتور ہے تب صورتحال بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے آپ کی پوزیشن جو ہے. تو ان کا اسکارپیو والوں کا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے. اور وینس جب لگن میں بیٹھتا ہے تو آپ کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. یعنی پھر آپ جو سوچتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. یعنی وینس کا اسینڈنٹ میں ہونا. تو اسکارپین والوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے. اپنے پلان کر سکتے ہیں، معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کر سکتے ہیں، بلکہ اسے پایا تکمیل تک بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اسکارپیو والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، صحت اچھی رہے گی. اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے جو جن سے مخالف ہے، جیسے خواتین ہیں، ان کی آپس میں ان کے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات بہتر ہوں گے. جن لوگوں کے کوئی اختلاف بڑھ گیا تھا یا کچھ ایسے پچھلے دن ہو گیا تو وہ بھی معاملات بہتر ہونا جا رہے ہیں. اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو ان کے کوئی معاملات ایسے بیوی کے ساتھ ہیں وہ بھی مجھے بہتر ہونا، کیونکہ وینس کا اسینڈنٹ میں ہونا بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت اچھا سائن ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا گھر جو ہے اس میں سورج اور عطارد کا کران، جو کہ بہت اچھا سائن ہے، بہت خوبصورت سائن ہے. سن دوسرے گھر میں ہو تو مال و دولت سے نوازتا ہے، عزت میں، مرتبے میں اور بولنے چالنے میں. چونکہ دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کی لینگویج کا بھی ہے. تو عطارد جب دوسرے گھر میں ہوتا ہے تو انسان بڑے نپے تلے الفاظ بولتا ہے، بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے کوئی ایسی کوئی ناجائز بات نہیں کرتا. تو تیسرا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سورج کران جو ہے ان کا تیسرے گھر میں بنا ہوا ہے. تو چوتھا گھر جو ہے
وہ بھی تیسرے پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی بہتر ہے تقریباً. لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسی کوئی پراپرٹی کی کوئی ڈیل، کوئی گاڑی کی کوئی چینج، کوئی ایسی کوئی ڈیل نہ کریں جس سے آپ کو جو ہے نا کسی کے بڑے نقصان کا اندیشہ ہو جائے. تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے جائیداد کا، پراپرٹی کا، گاڑی کا، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت عقل مندی اور دانائی کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کے. ان کے حروف جو ہیں زے، ضاد، زوئے، نون بھی ہیں، یعنی این اور زیڈ بھی ان کے الفاظ ہیں. وہ میں بھول گیا تھا، میں نے کہا میں بتا دوں. تو وہ جو ہے ان کا جو چوتھا گھر ہے اس میں بہت محتاط انداز میں چلنا ہے. تو یہ ویک جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا 28 دسمبر سے لے کر جو 3 جنوری تک ہے، تھوڑا جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس میں بہت عقل مندی اور دانائی سے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں گھر وہ اچھا ہے، اولاد کے حوالے سے پانچواں گھر کافی بہتر ہے، کافی اچھا لگ رہا ہے پانچواں گھر، چونکہ مشتری کی نظر ہے پانچویں گھر پہ. تو اولاد کے حوالے سے پوزیشن مجھے کافی، جو لوگ اولاد کی پلان کر رہے ہیں، بچے کا پلان کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے. ان کے لیے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی، صحت مند اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جو بچے پڑھنے کے لیے کہیں بیرون ملک سفر کے لیے یا کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو بھی بھرپور اس میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ پانچواں گھر ایگزام کے حوالے سے ہوتا ہے، ڈگری کے حوالے سے ہوتا ہے، اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے، روحانیت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور لو افیئر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو یہ پانچویں گھر کی جو منصوبات ہیں، جب پانچواں گھر طاقتور ہے تو یہ تمام منصوبات آپ کے فیور میں انشاءاللہ تعالی جائیں گی اور چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. اب ہم آ جاتے ہیں ساتویں گھر کی طرف. تو ساتواں گھر بہت طاقتور ہے. ساتویں کا لارڈ لگن میں، یعنی کاروباری معاملات بہت بہتر، شادی کے حوالے سے صورتحال بہتر، شوہر بیوی کی آپس میں یا بیوی شوہر کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ، جو اختلافات، جو معاملات کمزور ہو گئے تھے وہ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت زبردست بننے جا رہی ہیں. کاروباری شراکت میں جو لوگ کاروبار کر رہے تھے ان کے لیے سسٹم بہت اچھا بن رہا ہے. اگر آپ کسی مقدمے بازی میں الجھے ہوئے ہیں بہت عرصے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی آپ کی پوزیشن جو ہے. تو 7th ہاؤس جو ہے وہ ان کا اسکارپیو والوں کا بہت اچھا ہے. 7th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ لگن میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے کاروباری معاملات اور دیگر معاملات، آپس کی انڈرسٹینڈنگ، جو لوگ میاں بیوی کے تعلقات جو کچھ دنوں سے کچھ خرابی چل رہی تھی، اب وہ میرا خیال ہے کہ کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کاروباری لنک بھی بہتر ہوں گے. جو شراکت میں جو لوگ کاروبار کر رہے تھے ان کے جو کوئی اختلافات وغیرہ وہ بھی کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی کافی بہتر مجھے لگ رہا ہے. 9ویں کا لارڈ 9ویں پڑا ہوا ہے، تو 9واں گھر بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، کافی مضبوط ہے. بیرون ملک سفر، کوئی شادی بیاہ کے حوالے سے، یعنی کوئی سیکنڈ میرج جو لوگ کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے بھی پوزیشن مجھے کافی اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جو ہے 9واں گھر وہ کافی بہتر ہے، طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی، اور خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے، سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے، بیرون ملک سفر کا بھی ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں، کوئی چیز نئی گھر ور بنانا شروع کریں تو وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کافی بہتر ہے. تو 10واں گھر بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، اس کا بھی سن ہے، 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ دوسرے پڑا ہوا ہے، تو 10واں گھر بھی بہت اچھا ہے. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات آپ کے کافی اچھے ہونے جا رہے ہیں، کافی طاقتور ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح اسکارپین والوں کا جو لکی نمبر ہے وہ 984 ہے. 984 لکی نمبر ہے ان کا، اور ان کو صدقہ جو ہے لال چیز کا دینا چاہیے، اور یا مالی کو یا قدوس ہو 261 دفعہ پڑھنا چاہیے. اور اسکارپیو والوں کا اسینڈنٹ اور 7واں گھر بہت اچھا ہے، اس کی جو بھی منصوبات ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. سیجیٹیریس یعنی کوس، تو کوس والوں کی پوزیشن تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. ان کے نام کا حروف اے ہوتا ہے، ایف سے ہوتا ہے، تو بہت اچھی پوزیشن ہے. سورج اور عطارد لگن میں، اسینڈنٹ میں ہونا سن اور مرکری کا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے. تو یہ خوش نصیبی ہے ان کی سیجیٹیریس والوں کے لیے ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے رکے ہوئے کام، بہت ساری صحت کے حوالے سے جو کوئی ایشو ان کو کچھ پچھلے دنوں چل رہے تھے اس میں بھی معاملات ان کے کافی بہتر ہونے جا رہے ہیں. شخصیت بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے.
اور لوگوں میں عزت و وقار بڑھے گا، معاملات بہتر ہوں گے، چیزوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو سن جب لگن میں ہوتا ہے تو چونکہ سن ہمارے سسٹم کا بادشاہ ہے، لگن میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو سن کا لگن میں ہونا، مرکری کے ساتھ ہونا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اور سن مرکری جو ہے 10ویں کا لارڈ ہو کر لگن میں، یہ بھی ایک راج یوگ ہے، اسینڈنٹ کو مزید مضبوط بناتا ہے اسینڈنٹ کو۔ تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، کیران زحل اور مشتری کا کیران ان کے دوسرے گھر میں، تو جو کہ بہت اچھا ہے مال و دولت کے اعتبار سے، کرنسی کا کام، اسٹاک وغیرہ کا جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ کافی اچھی پوزیشن ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ صورتحال کافی بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، بہت ساری ان کو کامیابیاں ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں۔ اور ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، تیسرا بھی بہتر ہے، چوتھا بہت بہتر ہے ان کا۔ چوتھا گھر چونکہ وینس دیکھتا ہے، جوپیٹر دیکھتا ہے چوتھے گھر کو، تو کوئی جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، نئے گھر کے حوالے سے، نئی سواری کے حوالے سے اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی اور معاملات ان کے بہت اچھے۔ تو جو بچے باہر تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ کالج، یونیورسٹی، مدرسہ وغیرہ اس کی بھی منصوبات اس سے چوتھے گھر سے ہوتی ہیں۔ تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، جو معاملات آپ کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح پانچواں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، پانچویں کا لارڈ منگل پانچویں پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت زبردست سائن ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے جو لوگ پلان کر رہے ہیں، تو جو لوگ اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کا سکھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اولاد کی خوشخبریاں ملیں گی، اولاد کے معاملات ان کے کافی اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اور چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے جو بچے ڈگری کے لیے، جو بچے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ان کو حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ پانچواں گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ جو بھی پانچویں گھر کی منصوبات ہیں وہ تمام چیزیں، منگل کا یہ مریخ کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو چوڑا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس کو طاقتور بناتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ تو مریخ آپ کے ذائچے میں لگن سے پانچویں گھر میں، تو جو پانچویں گھر کی منصوبات ہیں ان سے بہت بھرپور آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتواں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، ساتویں کا لارڈ لگن میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ساتویں گھر کی منصوبات ہیں وہ تمام آپ کی ہتھیلی پہ پڑی ہوئی ہیں، یعنی میرج، فنانس اور کاروبار اور مقدمے بازی وغیرہ سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہونے جا رہا ہے، اور اب شراکتی کاروبار، کوئی سسٹم شراکتی کاروبار کا بننے جا رہا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت کامیابیوں کا ہے۔ تو اور دوسرا میرج کے حوالے سے صورتحال بڑی اچھی بنی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ منگل یوگ نہیں ہے، منگل یوگ کا فارمولہ نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی آپ اس وقت جو بھی کاروباری صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے اور معاملات بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو پانچواں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، نواں گھر بہت مضبوط ہے، ناویں کا لارڈ لگن میں یہ ایک بہت مضبوط ہے، یعنی آپ کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، معاملات کو بہت بہتر بناتا ہے۔ جو لوگ سیکنڈ میرج کے لیے جو لوگ پلان کر رہے ہیں، یعنی جو کسی کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کے حوالے سے کوئی ایسی بات سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور کوئی لوگ حج پہ، عمرے پہ یا زیارتوں وغیرہ پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 10واں گھر بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالک لگن میں، یہ ایک راج یوگ ہے۔ جنہوں نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، بیرون ملک ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی یہاں گورنمنٹ میں کوئی ملازم کر رہے ہیں، جو بھی ملازمین ہیں ان کے لیے 10واں گھر بہت طاقتور بنا ہوا ہے، تو ملازمت میں ترقی کا یوگ بھی ہے، حسب خواہش پوسٹنگ کا یوگ بھی ہے۔
تو معاملات بہت اچھے ہیں 10ویں گھر کے حوالے سے. تو ان کا لکی نمبر ہے 195 ہے ان کا لکی نمبر. اور ان کو صدقہ دینا چاہیے سفید چیز کا پیر کے دن, اور دوسرا صدقہ سفید چیز کا ان کو دینا چاہیے جمعے کے دن. تو ماشاءاللہ بہتر ہے صورتحال. جدی یعنی کیپریکون, تو کیپریکون والا تو ونر ہے. کیپریکون کی پوزیشن بہت مضبوط ہے, کیونکہ اس لیے کہ سیٹن جو ہے 3.5 سال ایک برج میں رہتا ہے. کوئی ستارہ اتنا عرصہ نہیں رہتا کسی برج میں. مشتری جو ہے 13 مہینے رہتا ہے, تو سب سے, اور راہو کیتو 1.5 سال رہتے. تو سب سے طاقتور سیٹن ہوا. جب بھی وہ بیٹھے گا 3.5 سال میں وہ آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا جس گھر میں بھی بیٹھے گا, کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے اور خانہ مال کا لارڈ بھی ہے. تو وہ اس کی منصوبات کو اتنا طاقتور, اتنا میچور کر دے گا کہ اس میں کوئی خوف و خطرہ نہیں رہتا. تو اس لیے یہ کیپریکون والوں کی پوزیشن جو میں کہہ رہا ہوں بار بار, اس لیے بھی مضبوط ہے کیونکہ یہ 3.5 سال میں جو بھی خرابیاں ہوں گی, جو بھی معاملات ہوں گے, ان کو سب دھو کے صاف کر دے گا اور چیزیں بہت اچھی بننا شروع ہو جائیں گی. ان کا خانہ مال کا لارڈ بھی لگن میں ہے. تو خانہ مال دولت کے حوالے سے جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں, جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں, جو لوگ اسٹاک کا کام کرتے ہیں, جو لوگ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, جو کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے نا دوسرا گھر بہت طاقتور ہے. تو دوسرے گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے فیور میں, اور لگن ویسے ہی اسینڈنٹ ویسے ہی طاقتور ہے. تو یہ سیٹن جو ہے 2 گھروں کا لارڈ ہے, ایک تو لگن کا لارڈ ہے, دوسرا دوسرے گھر کا لارڈ ہے. تو یہ 3.5 سال ایک برج میں رہتا ہے. اور یہ فارمولہ, یہ ایک اٹل فارمولہ ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیٹن سال میں 4 مہینے ریٹروگریڈ ہوتا ہے, اور مشتری بھی 4 مہینے ریٹروگریڈ ہوتا ہے. 8 مہینے سیدھی چال چلتے ہیں, 4 مہینے الٹی چال چلتے ہیں. یہ قدرت کا قانون ہے. تو اسی طرح ان کا تیسرا گھر وہ بھی بہت مضبوط ہے. تیسرے کا لارڈ بھی لگن میں ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے. ڈومیسٹک سفر اور ملازمین وغیرہ سے آپ کا تعاون حاصل رہے گا. ملازمین آپ کے وفادار رہیں گے, اور آپ کے اقربا, رشتہ دار, بہن بھائی, دوست احباب سے آپ کی پوزیشن کافی اچھی رہے گی, اور معاملات کافی بہتر ہونے جا رہے ہیں. چوتھا گھر وہ بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے. کوئی جائیداد, کوئی پراپرٹی, کوئی نئی سواری, نئی گاڑی, نئے معاملات اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے. اور کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی نئی چیز کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی اس طرح کی کوئی پیٹرول پمپ, کوئی زمین, کوئی جائیداد, کوئی اس طرح کوئی سلسلہ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑی آپ کو کامیابی. آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ اب آپ کا سسٹم بہت مضبوط بن گیا, بہت طاقتور بنا. منگل کا چوتھے گھر ہونا یہ ایک بہت بڑی پوزیشن, ایک سٹرکچر بناتا ہے. جیسے کوئی انسان آپ کسی بلڈنگ کا وہ نہیں کھڑا کرتے, تو ایسی ایک صورتحال جو ہے نا منگل کی وہ آپ کے چوتھے گھر کے حوالے سے بنی ہوئی ہے. پانچواں گھر وہ بھی طاقتور ہے. پانچویں کا لارڈ وینس بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور لارڈ بھی ہے. وینس اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے اور 11ویں پڑا ہوا ہے. تو جو اولاد کے حوالے سے ایسے میں بیٹی کا سکھ ہوتا ہے, بیٹی کا سکھ ہوتا ہے, جو کہ بڑی بھاگوان, بڑی خوش نصیب ہوتی ہے. والدین سے بڑی, ویسے تو بیٹیاں تو سبھی والدین سے بڑی محبت کرتی ہیں, لیکن یہ خاص طور پر اب اس وقت جو یوگ بنا ہوا ہے یہ بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے, بہت زبردست یوگ بنا ہوا ہے. تو اس میں جو بھی ہے, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی ایگزام وغیرہ, کوئی ایسا کوئی سلسلہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے. قمر 7ویں کا مالک ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے, تو بہت مضبوط ہے. میرج کے حوالے سے, کاروباری حوالے سے, کچھ لوگ اگر کوئی ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ کھانے پینے کا کوئی ایسا سلسلہ, یا زرعی زمین لے کر زمین سے کوئی اجناس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی صورتحال جو لوگ بنانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے معاملات کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے,
شراکتی کاروبار کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو کوئی مقدمے بازی میں کچھ لوگ اگر کسی وجہ سے کچھ الجھے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ساری کامیابی حاصل ہوگی. اور چوتھا گھر ساتواں گھر بہت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جب ساتواں گھر طاقتور ہوتا ہے تو معاملات آپ کے بہت اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں بہت آپ کے فیور میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کاروباری لنک بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، بیرون ملک سے بھی کاروباری لنک بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہی نواں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. نویں کا لارڈ جو ہے جوپیٹر جو ہے ابھی 12ویں پڑا ہوا ہے، تو ابھی کوئی ایسی کوئی پلان کوئی بیرون ملک سفر کے حوالے سے، کوئی حج عمرہ یا کوئی زیارتوں وغیرہ کے حوالے سے کوئی ایسی ابھی پلان نہ کریں، کیونکہ کوئی ٹربل ہو سکتی، کوئی مشکل آ سکتی ہے. جب مرکری لگن میں آ جائے گا ان کے، ابھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، میرا خیال 23-24 ڈگری پہ ہے. نیکسٹ جب ہم ویڈیو بنائیں گے تب یہ اسینڈنٹ میں ہوگا، تو لگن میں آ جائے گا، تب پوزیشن بہت اچھی بن جائے گی انشاءاللہ، معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. تو ابھی تھوڑا سا احتیاط کریں، تھوڑا سا اگر کوئی شادی کی آپ دیکھیں اچھے وقت میں اگر کوئی کام کریں گے تو وہ اس کی کامیابیاں اچھی ہوں گی. تو ابھی آپ کو کوئی ایسی سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی ڈیزائن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ ایسا سسٹم بنا ہوا نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے لیے خراب وقت میں کوئی خراب کام اچھا کام کریں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو لہٰذا تھوڑا سا پلان کریں اور ابھی تھوڑے سے رک کے فیصلے کریں. اچھا 10واں گھر بہت طاقتور ہے. 10ویں کا لارڈ وینس جو ہے وہ 11ویں پڑا ہوا ہے، تو 10واں گھر بہتر ہے، طاقتور ہے. کوئی نامی بانڈ وغیرہ یہ وہ اس طرح کی کوئی آپ کوئی ملازمت کے لیے، کوئی بیرون ملک ملازمت کے لیے اگر آپ کوئی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اور جو 11واں گھر ہے وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے. 11واں گھر بہت زبردست ہے. 11ویں کا لارڈ چوتھے پڑا ہوا ہے، وینس 11ویں گھر پڑا ہوا ہے. تو کوئی نامی بانڈ وغیرہ، لاٹری وغیرہ یہ وہ ایسی کوئی سلسلہ لے کر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اور معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا جو لکی نمبر ہے وہ 2 ہے اور 7 ہے اور 6 ہے. تو اس کے لیے آپ کو صدقہ دینا ہے لال چیز کا اور ہری چیز کا. تو یہ کریں انشاءاللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہت اچھے ہیں. یعنی ایکویریس، تو ایکویریس والوں کا اسینڈنٹ تو تھوڑا ویک ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ 12ویں پڑا ہوا ہے، تو اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے. تھوڑا صحت کا خیال رکھیں اور پیسے کے لین دین دیگر جو بھی آپ کوئی لنک بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا محتاط کریں، کیونکہ جب اسینڈنٹ کمزور ہوتا ہے تو انسان کی شخصیت ویک ہو جاتی ہے. اور کسی بھی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی شخصیت کا مضبوط ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا 11ویں کا مالک بھی 12ویں پڑا ہوا ہے، یعنی آپ کو فائدے حاصل کم ہو جاتے ہیں اس میں. تو اس لیے تھوڑا سا اسینڈنٹ کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، عقل مندی سے، دانائی سے آپ کو لے کے چلنا ہے. تو ایکویریس والوں کی صورتحال تھوڑی سی مجھے اس ہفتے ذرا سی ویک لگ رہی ہے. تو تھوڑے سے احتیاط سے اور دیکھ بھال کے، صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، گاڑی سواری یہ بہت احتیاط سے چلانا ہے. اور دیگر معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور چیزیں بہت سوچ سمجھ کے بنانے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے خانہ مال وہ بھی تھوڑا سا کمزور ہے. اس کا لارڈ بھی 12ویں پڑا ہوا ہے. تو پیسے کے لین دین، کرنسی کا کام اور اس طرح کی جو اسٹاک وغیرہ کا کام جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ان کو محتاط ہو کر چلنا چاہیے. جب تک محتاط نہیں ہوں گے معاملات آپ کے فیور میں نہیں جائیں گے، چیزیں آپ کے بہتر نہیں ہوں گی. تو لہٰذا تھوڑے سے دیکھ بھال کر معاملات کو سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے. تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً بہتر ہے. تیسرے گھر کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، وہ بہتر ہے. اور چوتھا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کا لارڈ جو ہے وینس 10ویں پڑا ہوا ہے. تو چوتھا گھر جائیداد کے، پراپرٹی کے حوالے سے، نئی گاڑی، نئی سواری چینج کر سکتے ہیں، گھر چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہے سواری چینج کر سکتے ہیں آپ. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ملے گی اور معاملات بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. 5ویں گھر کا جو لارڈ ہے مرکری 11ویں پڑا ہوا ہے اور 5ویں گھر کو دیکھتا ہے. تو بہت اچھا ہے. مرکری بہت اچھی پوزیشن میں ہے.
5واں گھر جو ہے اولاد کے حوالے سے، اگر کوئی اولاد کی پلان کر رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ہوگی اور بیٹے کا سکھ ہوگا۔ اور جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو کہیں باہر امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے بیچنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اس میں بھی ان کو بڑی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5واں گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بلکہ سن کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، کیونکہ سن بھی 5ویں گھر کو دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ اس حوالے سے جو بھی کام کریں گے، اس میں عزت، شہرت اور نام بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھی پوزیشن جو ہے وہ میں 5ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 7ویں کا لارڈ بھی 11ویں ہے، سن ہے 7ویں کا لارڈ 11ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت زیادہ، بہت طاقتور ہے۔ تو جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شراکتی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ بیرون ملک کوئی جا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی سسٹم بہت اچھا بنا ہوا، ان کو کرنا چاہیے، ان کے لیے کامیابی ہیں، ان کے لیے بہت ساری کامیابی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو 7واں گھر ہوتا ہے، یہ اس کی منصوبات شادی بھی ہوتی ہے، اور اس کی منصوبات جو ہوتی ہیں وہ شراکتی کاروبار بھی ہوتی ہے، اس کی منصوبات جو ہوتی ہیں وہ مقدمے بازی وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ گھر طاقتور ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے فیور میں جائیں گی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ملے گا۔ 7واں گھر کافی بہتر ہے، کاروباری حوالے سے کافی بہتر ہے، اور دیگر معاملات کے حوالے سے کافی بہتر ہے 7واں گھر۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں 9ویں گھر کی طرف، تو 9واں گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ 9ویں کا مالک 10ویں، وہ بھی وینس، تو آپ سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو 9واں گھر خوش نصیبی کا ہوتا ہے، دوسری شادی کا ہوتا ہے، اور بیرون ملک سفر کا ہوتا ہے، اور زیارتیں وغیرہ، حج، عمرے وغیرہ کے بھی منصوبات ہم 9ویں گھر سے ہی لیتے ہیں۔ تو جب 9واں گھر طاقتور ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے فیور میں ہوں گی انشاءاللہ، اور معاملات بہت اچھے بننا شروع ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، چیزیں کافی آپ کے فیور میں آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ 9واں گھر مین گھر ہے۔ 9واں اور 10واں یہ بہت مین گھر ہوتے ہیں۔ جب 9ویں کا لارڈ 10ویں پڑے گا تو 9واں کا تو طاقتور بنائے گا، لیکن 10ویں گھر کو، 10th ہاؤس کو بھی طاقتور بنائے گا۔ تو 10th ہاؤس بہت مضبوط ہے، 9th ہاؤس بہت مضبوط ہے۔ تو جب دونوں گھر طاقتور ہوتے ہیں تو بہت بہت بڑی پوزیشن بنتی ہے، تو معاملات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے معاملات ہیں 9ویں اور 10ویں گھر کے لیے۔ تو 9واں گھر جو ہے وہ خوش نصیبی کا بھی ہے، میں نے بتایا بھی ہے کہ 9واں گھر بہت، اور 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ 9ویں کا مالک 10ویں ہے، تو 10واں بہت طاقتور ہے، معاملات بہت اچھے، اور وینس جب 10ویں گھر میں بیٹھے گا تو اس کی طاقت کو اور دگنا توگنا چوگنا کر دے گا۔ تو 10واں گھر بھی بہت ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے فیور میں ہے 10واں گھر۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ اور 11واں گھر سورج اور عطارد 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے، تو سن کا 11ویں گھر ہونا مفادات کا حاصل ہونے کی نشاندہی ہے، فائدوں کا حاصل ہونے کی نشاندہی، کوئی انعامی بانڈ، کوئی لاٹری وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں، چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح یہ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 3، 2 اور 7 ہے، لکی نمبر 3، 2 اور 7 ہے، اور آپ نے صدقہ کرنا ہے سفید چیز کا منڈے کے دن، پیلی چیز کا جمعرات کے دن، کالی چیز کا ہفتے کے دن۔ ہوت یعنی پائسس، تو پائسس والوں کی پوزیشن بہت بہتر ہے، بہت مضبوط ہے، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، ستارہ مشتری اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اور ان کا جو خانہ مال ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، مریخ دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، بہت طاقتور ہو کر پڑا ہوا ہے، تو اسینڈنٹ بھی طاقتور ہے، دوسرا گھر بھی طاقتور ہے پائسس والوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ہفتہ پائسس والوں کے لیے، جو ہوت جن کا اسینڈنٹ ہے یا جن کا سن سائن ہے ہوت، ان کے لیے پوزیشن جو ہے نا پائسس والوں کے لیے بہت مضبوط ہے، لگن بہت مضبوط ہے، دوسرا گھر بہت مضبوط ہے،
اسی طرح جو تیسرا گھر ہے وہ بھی کافی طاقتور ہے. تیسرے کا لارڈ جو ہے وہ بھی نامے پڑا ہوا ہے اور پورن دیکھتا ہے اپنے گھر کو, تو بہت مضبوط ہے تیسرا گھر بھی ان کا. تو جو چوتھا گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے. چوتھے کا لارڈ 10ویں پڑا ہوا ہے مرکری, اور بہت مضبوط ہو کر اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے, تو یہ ایک بہت مضبوط سائن ہوتا ہے, بہت طاقتور ہے. چوتھا گھر بھی پائسز والوں کا بہت مضبوط ہے, جائیداد کا, پراپرٹی کا, اور جو کچھ نئی سواری, نیا گھر, نئے معاملات, کوئی والدہ کی طرف سے کوئی موروثی کوئی پراپرٹی, کوئی والد کی طرف سے کوئی موروثی پراپرٹی وغیرہ ملنے کا بھی امکانات ہیں. تو بہت اچھا ہے. پائسز والوں کی پوزیشن بہت مضبوط مجھے نظر آ رہی ہے, معاملات بہت اچھے ہوتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں پائسز والوں کے لیے. چوتھا گھر بھی اسینڈنٹ بھی مضبوط ہے, دوسرا گھر بھی مضبوط ہے, تیسرا گھر بھی مضبوط ہے, اور چوتھا گھر بھی مضبوط ہے. تو یہ چاروں گھر پائسز والوں کے لیے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں. حتیٰ کہ پانچواں گھر جو ہے وہ بھی طاقتور ہے. پانچویں کا لارڈ 5ویں پڑا ہوا ہے ستارہ قمر, تو یہ بھی بہت مضبوط ہے پانچواں گھر. تو جو اولاد کے حوالے سے, جو لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں, جو لوگ اولاد کے حوالے سے صورتحال بنا رہے ہیں, ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. وہ اگر کوئی نیا کام, نئی کوئی ایگزام دینا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نئی پڑھائی میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو یہ کرنا چاہیے. ان کے لیے معاملات بہت اچھے بنے ہوئے, چیزیں بہت زبردست بنی ہوئی. اس وقت دماغ بھی کام کر رہا ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو قابلیت ہے, جو صلاحیت ہے, وہ دگنی چوگنی ہو جائے گی صلاحیت. کیونکہ پانچواں گھر جو ہوتا ہے یہ صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے, ذہنی صلاحیت کا بھی ہوتا ہے. پانچواں گھر ڈگری کا بھی ہوتا ہے. پانچواں گھر اولاد کا بھی ہوتا ہے. پانچواں گھر, تو پانچویں گھر کی منصوبات بھی بڑی طاقتور ہیں ماشاءاللہ, بہت مضبوط ہیں اور آپ کے فیور میں ہیں. تو اسی طرح ہی آپ کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. 7ویں کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں پڑا ہوا ہے, تو کافی مضبوط ہے 7واں گھر. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ 7ویں گھر کی منصوبات جو ہیں, جیسے شادی ہے, بیاہ ہے, شراکتی کاروبار ہے, اور بیرون ملک سفر ہے, کوئی بیرون ملک کاروبار ہے, رہائش ہے بیرون ملک, اور اس کی جو مقدمے بازی وغیرہ ہے یہ وہ, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آپ کے فیور میں ہیں. چونکہ اس گھر کا جو لارڈ ہے وہ بہت مضبوط پوزیشن میں. جب لارڈ طاقتور ہوتا ہے اس گھر کا, تو اس گھر کی منصوبات سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوتا ہے. اس میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے, اس میں بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں. اس گھر سے جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر آپ کی مطلب ہے کہ حمایت میں آ جاتی ہیں, یا یہ کہیں کہ آپ کے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ, تو وہ ساری چیزیں آپ کے فیور میں آ جاتی ہیں چیزیں. تو 7واں گھر بھی کافی مضبوط ہے. اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے. 9واں گھر بہت مضبوط ہے چونکہ وینس پڑا ہوا ہے 9ویں گھر میں. تو وینس جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بہت مضبوط کرتا ہے, بہت طاقتور کرتا ہے, بہت پاورفل دیتا ہے. یعنی جیسے 9واں گھر ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ وینس ہے, وہ تو منگل ہے, وینس 9ویں گھر میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بہت مضبوط ہے. جو لوگ بیرون ملک سفر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, جو لوگ کہیں کوئی وہ جو شادی بیاہ کے لیے یعنی سیکنڈ میرج کے لیے جو لوگ پلان کر رہے ہیں, تو اس طرح کی جو بھی منصوبات بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا, سن اور عطارد, مرکری اور سن 10ویں ہونا یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے. سن 10ویں گھر بیٹھے تو عزت میں, مرتبے میں, ملازمت میں, جاب میں, ان تمام چیزوں میں اضافہ کرتا ہے, اور بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. سن 10ویں گھر میں ہونا بہت زیادہ معاملات بہتر کرتا ہے سن 10ویں گھر. اور مرکری کا ہونا تو اور زیادہ اچھی پوزیشن ہے, کیونکہ سن اور مرکری میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا کہ یہ اکٹھے ہی رہتے ہیں, یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے. اگر سن اکیلا ہوگا تو بہت سارا دماغ خراب کرے گا, اور اگر مرکری اکیلا ہوگا تو ڈرپوک کر دے گا. تو اس لیے قدرت نے ان دونوں کو ایک ایسا کمبینیشن ان کا بنایا ہوا ہے ان کا کہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بیلنس رہتے ہیں. سن والے بھی بیلنس رہتے ہیں, مرکری والے بھی بیلنس رہتے ہیں. اگر الگ ہوں گے تو دونوں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. کران
زحل اور عطارد کا کران 11ویں گھر میں ہے تو بہت اچھا ہے. مفادات، فائدے، انعامی اسکیم، لاٹری وغیرہ، یہ وہ ان کی منصوبات سے ان کو بھرپور فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 139 ہے. 139 ان کا لکی نمبر ہے. اور اس سے یہ ان کو صدقہ جو دینا ہے وہ لال چیز کا صدقہ دینا ہے. تو باقی ان کے معاملات جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں. ابھی ان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے تمام برجوں کا ہم نے احاطہ کیا اور کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ معلومات دے سکیں. اور میرا خیال ہے کہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہوتی ہے آخر میں تمام بہن بھائیوں سے، جو بھی میرے دوست احباب ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ان سے یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں. جتنا زیادہ لائک کریں گے، جتنا سبسکرائب کریں گے، ہمارا حوصلہ بڑھے گا. تاکہ ہمارے لائک بڑھیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا. تو ہمارے چینل کو لائک کریں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ہم نے مسٹیک کی ہو تو آپ اس کی بھی نشاندہی کریں. اور اگر کوئی ہم سے کوئی جانے میں غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ بھی انسان ہے. ظاہر ہے ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر اللہ کی ذات ہے. ہمارا کام تو میں تو جو دیکھ رہا ہوں، جو میں نے پڑھا ہوا ہے، میں وہی بیان کرتا ہوں. تو حرف آخر اللہ کی ذات ہے، ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے. یہ ایک اندازوں اور قیافوں کا علم ہے. علم نجوم جو ہے یہ حساب کتاب کا علم ہے اس میں. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.